بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ مختلف موضوعات پہ جو آج کل ہمیں اور معاشرے میں سماجی طور پر جو مسائل ہے، جس پر ہمیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بھی اور جتنا بھی ریسرچ ہوا ہے ان کی روشنی میں بھی ہم ان پر بات کرنی چاہیے۔ ان میں سے آج کل جو چیز ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں پروپیگنڈا ہے، یعنی پروپیگنڈا کی بنیاد پہ بہت سے مسائل ہے جس میں پروپیگنڈا لوگ کر رہے ہیں، اور اس میں اسلامی تعلیمات کی بڑی خلاف ورزی لوگ کر رہے ہیں۔ کسی چیز کے بارے میں آپ کے پاس، میرے پاس اگر کوئی علم آتا ہے، کوئی خبر آتا ہے، دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ایسا کوئی خبر آ جاتا ہے جس سے نہ کسی کا نقصان ہوتا ہے، نہ کسی انسان کو تکلیف ہوتا ہے۔ ایک ایسا خبر آ جاتا ہے جس کو ویریفائڈ کرنا اور جس کی جسٹیفیکیشن جو ہے کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، ایک عام سا خبر ہوتا ہے۔ دوسرا وہ خبر ہوتا ہے، انفارمیشن ہوتا ہے، جس کی بنیاد پہ میں کسی شخصیت کے بارے میں، کسی ایک تحریک کے بارے میں اور کسی ایک طبقے کے بارے میں ایک مخصوص ذہن بناؤں، پھر اس میں اپنا توانائی لگاؤں۔ تو اسی طرح اگر مذہب کے اعتبار سے بھی مجھے کچھ بات آ جائے، مسلک کے اعتبار سے بھی کوئی بات آ جائے، سیاسی بات آ جائے، سماجی بات آ جائے، کسی خاص طبقے اور ان کے پیچھے خاص لوگ کار فرما ہوں، اور وہ اپنے کچھ ایجنڈا کی تکمیل، ایجنڈا ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کا بنیاد اگر جھوٹ پر مبنی ہو اور کسی کی پگڑی اچھالنا ہو، چاہے وہ ایک قوم ہو، نسل ہو، ایک طبقہ ہو، ایک تحریک ہو، جس میں ہم جھوٹ کی بنیاد پہ اس کو آگے پھیلانے کے لیے ایک زوردار طریقے سے ہم ایک چیز کو استعمال کریں اور لوگوں کی ویوز کو ہم چینج کر لیں، تو اس کو پروپیگنڈا کہتے ہیں۔ آج کا یہ موضوع نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن پاک کی اگر آیت کریمہ کو ہم دیکھ لیں، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر آپ کے پاس کوئی خبر آ جائے، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق آپ کے ساتھ کوئی خبر پہ آ جائے، فتبینوا، پھر آپ اس کی تحقیق کیجئے۔ یہی واقعہ آیا تھا یعنی خیبر کے موقع پہ، یعنی جو مکمل اس کا ایک تفصیل ہے، اس آیت کا شان نزول ہے۔ اور اب اس آیت کا عمل اور اس میں تعمیم ہے، قیامت تک یہی پرنسپل رہے گی، یہی اصول رہیں گے۔ جو آپ کے پاس خبر آئے گا تو آپ اس کو فلٹر کرنا ہوگا، یہ بات ٹھیک ہے، غلط ہے، کون کہہ رہا ہے، اس میں جلد بازی کی بجائے تحقیق سے کام لیا جائے، تو یہی اسلامی تعلیمات ہے۔ تو آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں پروپیگنڈا، آج کل یونیورسل ٹروتھ بنایا ہے اس چیز سے لوگوں نے، بہت سے طبقات، بہت سے شخصیات، بہت سے تحریکیں اس میں انوالو ہے کہ جھوٹ کو اتنا بولا جائے کہ لوگ اس کو سچ سمجھیں، وہ ایک پرنسپلز کے طور پر اس چیز کو لے رہے ہیں۔ اب اگر ہم تمام جو آسمانی کتابیں ہیں، آسمانی علوم ہے، اور جو یعنی اہل کتاب جس کو ہم کہتے ہیں، وہی ان کے مذاہب جو ہے، ان سب میں جھوٹ ممنوع ہے۔ ایون اس کے علاوہ جو انسانیت کے اندر جتنی بھی لوگ ہیں اور ان کے اپنے عقائد ہے، کتابیں ہیں، ان کے اندر بھی جھوٹ نہیں ہے۔ جھوٹ ایک ایسا یونیورسل ٹروتھ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی بھی کوئی بڑے شخصیات گزرے ہیں، یا جتنی بھی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، اور جتنی بھی یعنی کامیاب ترین لوگ ہیں دنیا میں، جتنی بھی انٹلیکچوئل ہے، جس نے دنیا کو، انسان کو کچھ دیا ہے، ہیومن کو دیا ہے، وہ ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ جھوٹ ایک بری بلا ہے، بری چیز ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم دانستہ طور پر اور کبھی
نادانستہ طور پر اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ اس کی پروپیگنڈا اور اس کی یعنی اگر ہم علل کو دیکھیں کہ وجوہات کیا ہے معاشرے کے اندر، اگر ہم اس پر ریسرچ کر لیں کہ اتنے زیادہ لوگ پروپیگنڈے کے شکار کیوں ہو جاتے ہیں، وہ اس لیے شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اعتدال کو چھوڑا ہے۔ بعض ابھی جو شخصیات ہیں ان کے بارے میں ہمارا ایسا کوئی عقیدہ بن جاتا ہے کہ یہ تو بالکل پرفیکٹ ہے، پرفیکٹ کا عقیدہ کہ بالکل پرفیکٹ پرسنالٹیز، یہ عقیدہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہونا چاہیے۔ سارے انبیاء پرفیکٹ تھے۔ اور پھر صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ نے ان کو محفوظ کیا تھا کیونکہ وہ پورے امت کے لیے ایک ماڈل تھے۔ اس کی پیچھے صحابہ کرام سے لے کر صحابہ کرام کے ساتھ جو تابعین تھے، تبع تابعین تھے، یہ طبقات ہے ہمارے اسلامک ٹرمنالوجیز میں، اصطلاحات میں یہ تب ہے کہ تابعین جو صحابہ کے ساتھ رہے ہوں، تبع تابعین جو تابعین کے ساتھ رہے ہوں، ان سب میں ہم نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جو ذخیرہ ہے، حدیثوں کا ذخیرہ ہے، اس میں اگر ہمارے صحاح ستہ تک، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داود شریف، ان کتابوں تک اگر انہوں نے حدیث نبوی کو جمع کیے ہیں تو ان پر بھی اسماء رجال کی کتابیں موجود ہیں۔ تو جتنے لوگ امام بخاری سے لے کر، امام مسلم سے لے کر، امام ابو داود سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صحابہ کرام تک جو اس میں انوالو ہے، اس کو یعنی آگے پھیلا رہے ہیں، اس کو روایت کر رہے ہیں، تو صحابہ کرام تک یعنی تابعین سے لے کر امام بخاری تک، امام مسلم تک، امام ابو داود تک، ان سارے لوگوں پہ جرح ہوا ہے، اور ان کی عدالت جو ہے وہ ان ہی اسماء رجال میں ذکر ہے کہ ان راوی کا کیا صورتحال تھا، ان کا بزنس کیا تھا، کس کے پاس پیدا ہوا تھا، کیسا بندہ تھا، جھوٹ بولا تھا نہیں بولا تھا، دھوکہ کیا تھا نہیں کیا تھا۔ کتابیں لکھی ہوئی ہے، مدون کتابیں ہے، ایک بہت بڑا فن ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کے ساتھ جن لوگوں نے وقت گزارا ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، خیر القرون قرنی، میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر میرے زمانے میں تو صحابہ، پھر صحابہ کے ساتھ جو زمانہ ہے یہ تابعین کا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ کرام کے ساتھ جنہوں نے وقت گزارا ہے وہ خیر القرون ہے۔ تو خیر القرون کے بارے میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان کے بارے میں، اور پھر بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کو غلطیوں سے اور جھوٹ سے پاک کرنے کے لیے، فلٹر کرنے کے لیے ان پر جرح کر سکتے ہیں، یعنی وہ بھی کسی غلطیوں سے ہم ماورا نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر آج 1400 سال کے بعد کوئی شخصیت ہو، کوئی بھی بندہ ہو، اور وہ کچھ بات کر لے، کسی چیز پر کمنٹ کر لے اور اس کو ہم پرفیکٹ سمجھے، اور پھر اپنے سارے اپنی ہی کولیگس کے اندر، اپنی ہی سوچ اسکول آف تھاٹس کے اندر ان کو ایسا پروپیگیٹ کر لے کہ یہ کمنٹ اس نے جو کیا ہے بالکل یہ تو پرفیکٹ ہے۔ یہ تو اسی طرح اگر ہم کسی شخصیت، کسی کے بارے میں اکراس دی بورڈ اگر ہم یہ ذہن بنا لیں تو پھر ہم سے وہ معیار ہم میں نہیں رہے گا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، پھر قرآنی اسلوب سے ہم ہٹ جائیں گے، پھر کوئی خبر ہمارے پاس آئے گا اس کو فلٹر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، دیکھیں گے نہیں کہ یہ بات آگے جو میں پھیلا رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ اسی طرح سنی سنائی باتیں کا پھیلانا یہ تو ممنوع ہے، اس سے تو میں منع کیا گیا ہے، لیکن پھر میں کسی ایجنڈا کی کسی اور کا ہوگا، ان کے مقاصد کچھ اور لیں گے، ان کے فروٹ کچھ اور کھائیں گے، لیکن میں دیدہ اور نادیدہ طور پر ان میں ملوث ہو جاؤں گا، اور ان کا جو وبال ہوگا وہ میرے اوپر ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے تو ہمیں ارشاد فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے
اور برائی میں تعاون سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔